یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت منقول ہے، حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس کہ اس نے اتنی لمبی زندگی کو اللہ پاک کی نافرمانیوں میں گزار دیا۔ اب چونکہ اس نے اتنے گناہ کیے تھے، اس لیے بنی اسرائیل اس سے نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ اسی حالت میں جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے نہ اسے غسل دیا، نہ کفن، نہ ہی اس کی جنازہ پڑھا گیا۔ اس کے مردہ جسم کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ ادھر بنی اسرائیل نے یہ انداز اپنایا، ادھر رب کائنات جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ انتقال کر گیا ہے، آپ اس کو غسل دیجئے، اسے کفن پہنائیے اور اس کا نماز جنازہ پڑھیے اور اس کی اکرام کے ساتھ تدفین کیجئے۔ چنانچہ حکم ربانی پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے۔ بنی اسرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آخر اسے گندگی کے ڈھیر پر کیوں ڈالا گیا ہے؟ تو بنی اسرائیل نے ساری بات بتائی کہ اے اللہ کے نبی، یہ بڑا گناہ گار بندہ ہے اور اس نے اپنے 200 سالہ زندگی کو گناہوں میں گزارا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرانی ہوئی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب کریم، بنی اسرائیل تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بڑا گناہ گار بندہ ہے اور اس نے 200 سالہ زندگی گناہوں میں گزاری۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے موسیٰ، بنی اسرائیل سچ کہتے ہیں، واقعی یہ بندہ بڑا گناہ گار تھا، مگر انہو کانا کلما نشرت تورات، مگر جب بھی یہ توریت کے نسخے کو کھولتا، نظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی نظر نبی پاک محمد کے نام پر پڑتی تو قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، تو وہ نام محمد کو ادب سے چومتا، اسے آنکھوں سے لگاتا اور درود پاک کے نذرانے بھیجا کرتا تھا۔ اے موسیٰ، اس کی یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی، بس اس کی اسی نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، اور 70 حوروں کے ساتھ جنت میں اس کا نکاح کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، 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 اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں کا خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں کا خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔
آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نبی السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی محمد سلیم اتاری. انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم اپنے پروگرام کو ان کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں. ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. آئیے پروگرام کے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے سیگمنٹس کیا کیا ہیں اور ان سیگمنٹس کو ہم کس طرح آگے لے کر چلیں گے. پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات. دلائل الخیرات شریف کا منتخب درود پاک پڑھا جائے گا، اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوگی. لفظ سے شعر پڑھیں، شعر کے لیے لفظ دکھایا جائے گا اور اس لفظ سے شعر کو پہچاننا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام سمجھ کر پڑھیں اور گلدستہ درود السلام. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان دلائل الخیرات. یا نبی سلام علیکہ. اللهم صل على سيدنا محمد النور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه وصلى الله على سيدنا محمد. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. انبیاء اور ہیں سب مغفارے، انبیاء اور ہیں سب مغفارے. تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دلائل الخیرات شریف سے ایک منتخب درود پاک ہم نے سنا اور اس کی رائٹنگ بھی ہم نے دیکھی تھی. تو مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا اتاری مدنی سے عرض کروں گا اس کا ترجمہ بیان فرما دیں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عاشق رسول بڑے خوبصورت انداز میں نبی پاک علیہ السلام پر درود کا ایک بڑا خوبصورت سا گلدستہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما، رحمتیں بھیج، جو ہدایت کے نور ہیں، بھلائی کی طرف قائد ہیں، رہنمائی فرمانے والے ہیں اور خیر یعنی ہر بھلائی کی طرف اور نیکی کی طرف اور رہنمائی کی طرف داعی بلانے والے ہیں، رحمت والے نبی ہیں. وہ ہمارے آقا جو متقیوں کے امام ہیں، تمام تقوی والوں سے بڑھ کر تقوی والے، متقیوں کے امام ہیں، جو تمام عالمین کے رب کے رسول ہیں، ایسے رسول کہ جن کے بعد کسی نبی نے بھی نہیں آنا، وہ کمال والے رسول. اے اللہ تو ان پر ایسا درود نازل فرما جو ان کی شان کے لائق ہو، جیسا کہ انہوں نے تیری رسالت کی تبلیغ کی، تیرے پیغام کو پہنچایا، کیا بات، اور تیرے بندوں کو نصیحتیں کی، تیری آیتیں تلاوت کر کر کے سنائیں، تیری حدود کو قائم کیا. اے مولا تیرے وعدوں کو جس طرح انہوں نے پورا کیا، الہی اسی طرح جیسا کہ تیرے حکم کو انہوں نے نافذ کیا، ایسا جیسے تیری اطاعت کا وہ حکم دیتے تھے، ایسا جیسا تیری معصیت سے وہ منع کرتے تھے، ایسا جیسا کہ
وہ اور اس سے محبت کرتے تھے جس سے تو محبت کا کرتا ہے یا جس سے محبت کرنا تجھے پسند ہے، اور ہر اس شخص سے عداوت رکھتے تھے جس سے عداوت رکھنا تجھے پسند ہو۔ اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل و اصحاب پر درود نازل فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا احمد رضا بھائی، یہ جو ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس کا ترجمہ بتایا، اس میں مختلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر کیے گئے۔ ایک ذکر کیا گیا الداعی، یعنی بلانے والے، نیکی کی دعوت دینے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے، اسے قرآن میں بھی ذکر کیا گیا، داعیا الی اللہ۔ تو الداعی، حضور کی داعی ہونے کو کچھ آپ بیان فرمائے کہ حضور کیسے داعی تھے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص وصف ہے کہ آپ داعی تھے، یہ آپ کے مبارک ناموں میں سے بھی ہے اور آپ کی عظیم شان بیان کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر اس امت کی بھلائی کے لیے، اس امت کو راہ حق کی طرف بلانے کے لیے جو آپ کا عظیم جذبہ تھا اور اس کی خاطر جو آپ دعوت کے لیے جو کچھ کرتے تھے، دور دور کے اسفار ہیں، کبھی بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں، حریص علیکم، ہر ایک پر حریص ہیں، چاہتے ہیں ہر ایک جہنم سے بچ جائے، جنت کی طرف آ جائے۔ پھر وہ طائف کے واقعات جو ہیں، جی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 بھائیوں کو جو دعوت دینے کے لیے آپ کا سفر تھا، سرداروں کو، اور پھر ان کی طرف سے جو آگے سے غلط رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ بچوں کو پیچھے لگا کے آپ کے مبارک جسم اطہر سے خون بہایا جاتا ہے، تو یہ سب بتاتا ہے کہ آپ کس قدر داعی تھے اور آپ نے کیسی دعوت دی۔ اعلان نبوت سے لے کر آخری عمر تک، وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پر جلوہ فرماتے، اس وقت بھی بلا بلا کر صحابہ کو جن چیزوں کی تلقین کر رہے ہیں، جن چیزوں کی تعلیم دے رہے ہیں، تو ایسے کمال کے داعی، سبحان اللہ، نصیحتیں، ایک ایک چیز تمہارے پاس میں یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس طرح کی خوبصورت تعلیمات، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت شان تھی کہ آپ داعی الی الخیر، اتم داعی الی الخیر، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف، خیر کی طرف، رہنمائی کی طرف، بھلائی کی طرف، ایمان کی طرف بلانے والے تھے۔ اچھا، پھر یہ جو نبی پاک کا جو وصف ہے مدنی چینل کے ناظرین، داعی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، اس وصف پر اگر ہم غور کریں تو یہ اس امت کی صفت بھی ہے، اور اس امت کو ایک خصوصیت دی گئی ہے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے۔ ہمیں ہماری جو بہتری اور ہماری لوگوں کے اندر جو برتری بیان کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو دعوت الی اللہ، نیکی کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، یہ نبی پاک کی سنت ہے، اور یہ قیامت تک اب امت کا کام ہے کہ امت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گی، بھٹکوں کو راہ راست پر لے کر آئے گی، اور نیکی کی طرف لوگوں کو مائل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوگوں کو لا کر انہیں جنت کے راستے پر گامزن کرے گی۔ یہ امت کا کام ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک امتی یہ کام کرتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور کافروں کے ستم سہے، کاش کہ ہم نبی پاک پر قربان ہو جائیں، اپنا سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پائیں، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں نعت خواں اسلامی سے ہم الفاظ کے ذریعے شعر کو بوجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ شعر کو پہنچ پاتے ہیں شعر کی طرف یا نہیں۔ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے دونوں نعت خواں اسلامی بھائی جو ہے سلیم بھائی اور زبیر بھائی، ان کو 6 نمبر دکھائے جائیں گے، ہر نمبر کے پیچھے ایک لفظ ہوگا، اس لفظ سے ان کو شعر پڑھنا ہے، مگر شعر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سلام یا درود کا شعر ہو، یا اس شعر میں خاص لفظ سلام یا لفظ درود آ رہا ہو۔ ہمارا مرادی شعر جو ہے اگر وہی پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی شعر پڑھ دیتے مگر وہ لفظ اس میں آ رہا ہو تو ان شرائط کے ساتھ جو میں نے ذکر کی تب بھی آپ کا شعر مان لیا جائے گا، درست جواب مان لیا جائے گا۔ تو آئیے نمبر دیکھتے ہوئے پہلے سلیم بھائی بتائیں گے پہلا نمبر کہ کون سا یہ چوائس کرتے ہیں۔ جی دکھائیے گا نمبر۔ نبی سلام علیکہ۔ جس 3 نمبر سلیم بھائی نے فوراً بتا دیا، 3 نمبر اب ان کو فوراً لفظ بھی بتا دیجئے تاکہ فوراً یہ شعر پڑھ سکے۔ صبا، سبحان اللہ۔ سینہ کے داغ داغ ہے تو کرے باغ باغ، سینہ کے داغ داغ ہے تو کرے باغ باغ،
پہ کروڑوں درود، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ، درود شعر آپ نے پڑھا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قصیدہ درود سے ہے۔ احمد رضا بھائی، اعلیٰ حضرت اس میں کچھ اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں اور کچھ عرض بھی کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ یہ جو سینہ ہے اس میں بڑے داغ ہیں، اور یہ داغ فرقت بھی ہیں، اسی طرح آپ کی محبت کے میں جل بجھ کر دل میں جو داغ آئیں اللہ اکبر، وہ داغ بھی ہیں۔ بس عرض یہ ہے کہ اب انہیں باغ میں بدل، لوگوں نے جو تکلیفیں پہنچائی ہیں اس کے بھی داغ ہیں، اس کے بھی داغ ہیں کہ اپنے ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ تو وہی عرض کرتے ہیں کہ آقا داغ بڑے سینے میں فرقت کے، اور آپ کی خاطر جو لوگوں نے دیے اور آپ کے دفاع میں جو خود کھائے، ہائے ہائے ہائے، ان سبھی کو اب باغوں میں بدلیں واہ واہ، فرمائیں، اور اس سینے کو اب باغ بنا دیں۔ کیسے بنائیں باغ؟ کوئی عرض بھی تو کر رہے ہیں نا، باغ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ اگلی لائن کیا ہے؟ طیبہ سے آ کر صبا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ ایک صبا چلے، ایک ہوا چلے طیبہ سے، جس کا مسکن تو طیبہ ہو، آئے بریلی کی طرف، واہ، آئے رضا کی طرف، اور آ کر ایسے ان داغوں کو دھو جائے، باغ بنا جائے کہ پھر دوبارہ داغ رہ ہی نہ پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ باغ بن جائے سینہ، باغ مدینہ بن جائے، دل جو ہے آپ کی محبت کا خزینہ بن جائے، یہ سارے داغ دھل جائیں اور بس آقا آپ کی نظر کرم ہو جائے، ہوا چلا دیں ایسی طیبہ سے، ایک ہوا چلا دیں جو میرے داغوں کو دھو دے۔ سبحان اللہ۔ آئیے زبیر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ زبیر بھائی اب آپ نمبر دیکھ کر بتائیے گا کون سا نمبر آپ چوائس کریں گے؟ جی نمبر دو کے پیچھے لفظ دکھائیے گا، وظیفہ۔ سبحان اللہ، وظیفہ کئی معنوں میں ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے ایک چیز کو بار بار پڑھنا، اور وظیفہ مقررہ تنخواہ کو بھی وظیفہ کہا جاتا ہے، تو وظیفہ۔ جی شعر۔ دعا ہے کہ جب وقت ہو جا کنی کا، دعا ہے کہ جب وقت ہو جا کنی کا، ہو لب پر وظیفہ سلام علیکم، ہو لب پر وظیفہ سلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ جب وقت ہو جا کنی کا، کیا عرض کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ جب وقت ہو جا کنی کا، جب نزا کا عالم ہو، موت دہانے پر ہو اور روح بس نکلتی ہو، اللہ اکبر۔ اس حال میں بھی کچھ یاد آئے تو وہ یاد یہ آئے کہ آپ پر درود کا وظیفہ زباں پر آئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں عرض ہے، اور پھر وہ عرض مقبول ایسی ہوئی کہ خود کہتے تھے، دنیا والوں دیکھنا میں ہوں وہ سنی، جمیل قادری مرنے کے بعد، یہاں تو جا کنی کا وقت ہے، میرا لاشا بھی دیکھو گے تو میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کیا بات۔ تو یہ یہاں ایک عرض ہے حضور کی بارگاہ میں کہ آقا اتنا کرم فرمانا، یہ زبان سے آخری لفظ بھی نکلتا ہو تو وہی آپ کا وظیفہ، آپ پر سلام پڑھنے کا وظیفہ ہو، آپ کی خاطر آخری لب ہلیں، آپ کی خاطر آخری کلمہ جاری ہو، اور یوں آپ ہی سے، آپ ہی کی طرف، آپ ہی کی محبت میں، آپ ہی کی ولا میں یہ رضوی، یہ جمیل قادری آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور پھر جو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہو، دنیا میں اس کا وظیفہ درود و سلام ہو، اور یہ عرض و معروض اس کی جاری رہے کہ یا رسول اللہ با وقت موت بھی مجھے درود و سلام پڑھنا نصیب ہو، تو پھر ایسوں کی زبان پہ یہ درود پاک جاری ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کو تکلیف ہو تو زبان سے نکلتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، خوشی ہے تو زبان سے نکلتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تو جب جہاں کنی کا وقت آئے گا تو ان کی زبان پہ جاری ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ تو یہ وظیفہ دنیا میں ہو احمد رضا بھائی تو باوقت موت بھی کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ زبان سے جاری ہو جائے گا۔ اور ہم جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ امید رکھتے ہیں، ہمیں ایک یعنی حسن ظن ہے کہ وہ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، جبھی تو کہہ رہے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو لہٰذا درود و سلام کی کثرت کریں، انشاءاللہ باوقت موت بھی اللہ نے چاہا ہماری زبان پر درود و سلام ہوگا، اور درود و سلام پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ دنیا سے روانہ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اگلا نمبر سلیم بھائی آپ دیکھیے اور بتائیے گا۔ جی 1 نمبر، آج پہلے اوپر والی لائن کو مکمل کیا جا رہا ہے، گیسو۔ سبحان اللہ۔
ہائے ہائے۔ ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ آتا ہو گیسو۔ اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو، اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو، جس سے معمور ہے فضا ہر سو، جس سے معمور ہے فضا ہر سو، نظارے سلام کہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ احمد بھائی کی طرف بڑھوں گا مگر میں آپ سے عرض کروں گا سلیم بھائی اس کی کوئی دوسری طرز بھی بن سکتی ہے؟ نات خواں سوچے اس شعر کو اگر دوسری طرز میں پڑھیں، یہ تو بڑی مشہور طرز ہے اور اسی میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے، کوئی دوسری طرز اس کی ہو تو انشاءاللہ احمد بھائی کی گفتگو کے بعد۔ جی احمد بھائی، گیسو یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوؤں کا ذکر آیا اور تعجب کے ساتھ کہا وہ کمال کے گیسو، گیسو زلفیں، مبارک سر کے بعد، مبارک سر کے بال، زلفیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفیں۔ کہا کہ اللہ اللہ، یہ تعجب کے لیے ہوتا ہے، مطلب اللہ اللہ حضور کے گیسو، وہ کیسے کمال کے گیسو، وہ کیسے خوبصورت زلفیں تھیں جنہیں صحابہ نے بیان کیا حسن کی انتہا پر، نہ بالکل مڑے ہوئے نہ بالکل سیدھے، لا بالجعد ولا بالصبت، سبحان اللہ، نہ ہی گنگریالے نہ ہی بالکل سیدھے، درمیان ہے جو حسن ہوتا ہے انتہا، آخر میں جیسے چاند کی طرح مڑتے ہیں اس طرح کے۔ تو کہا اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو، جب وہ ان مبارک گیسوؤں سے ہوا ٹکراتی ہوگی، باد صبا کو چومنے کا موقع ملتا ہوگا، پھر وہاں سے جو خوبصورت ہوا نکلتی ہوگی اور وہ بھینی بھینی سی خوشبو، میٹھی سی پیاری سی خوبصورت سی ہلکی سی دل کو بھا دینے والی، دل کے گلشن کو سیراب کر دینے والی خوشبو نکلتی ہو، اور پھر ایسی کہ جو ہر سمت پھیل جاتی ہو۔ آج بھی عاشق جائیں تو مدینے میں ایک الگ خوشبو پاتے ہیں، بے شک وہ کسی عطر میں نہیں ملتی، سبحان اللہ، وہ کہیں نظر نہیں آتی، وہ وہی خوشبو کے جس کے بارے میں سیدی حالت فرماتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، سبحان اللہ۔ وہی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم اطہر کی، آپ کی مبارک زلفوں کی خوشبو جس سے معمور ہے فضا ہر سو، وہ نظارے سلام کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک پورا قصیدہ ہے سلام کا، جس میں کبھی نظارے سلام کہتے ہیں، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، حضور بے سہارے سلام کہتے ہیں، یہ محبت کے انداز ہے۔ جی جی۔ اچھا، جب گیسو کی بات آئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی، احادیث میں لکھا ہوا ہے، شمائل ترمذی اگر آپ پڑھیں یا دیگر کتابیں پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے علاوہ ہمیشہ مبارک سر پر پورے بال رکھے، اور صحابہ نے جو روایت کیا وہ بال مبارک کا جو انداز تھا، کبھی نبی پاک کے مبارک بال آدھے کان تک، کبھی کان مبارک کی لو تک، اور کبھی اتنے بڑے ہو جاتے کہ وہ مبارک کاندھوں کو چھو لیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا انداز تھا۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کبھی بال مبارک میں مانگ نکالا کرتے تھے درمیان میں، اور کبھی مانگ نہ نکالا کرتے، اور گیسو مبارک کا انداز کبھی ایسا ہوتا، ایک روایت جو کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال 4 حصوں میں تقسیم ہوا کرتے، یعنی کچھ بال اس طرف رخسار کی طرف ہے، کچھ اس طرف رخسار کی طرف ہے، کچھ پیچھے کی طرف ہے، اور پھر کبھی امامہ شریف بندھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جس حالت میں صحابہ نے دیکھا اسی حالت میں روایت کر دیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گیسو کا یہ انداز تھا۔ تو بہرحال زلفیں رکھنے کی نیت بھی ہمیں کرنی چاہیے، اگر ہماری زلفیں نہیں اور ہماری کوئی آزمائش بھی نہ ہو تو ہمیں زلفیں یعنی آدھے کان تک کم از کم رکھ لیں، تاکہ نبی پاک کی سنت ادا ہو اور ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہو۔ تو دوسری میں نے کہا تھا طرز میں اگر آپ شعر پڑھ دیں۔ جی اللہ اللہ حضور کے گیسو، اللہ اللہ حضور کے گیسو، بھینی بھینی
مہکتی وہ خوشبو اللہ اللہ حضور کے گیسو اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو جس سے مور ہے فضا ہر سو جس سے معمور ہے فضا ہر سو وہ نظارے سلام کہتے ہیں وہ نظارے سلام کہتے ہیں۔ اچھی کوشش ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ نعت خوانوں کو جو سلام پڑھتے ہیں ان کو ایک اور طرز مل گئی ہے، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، یہ والی جو ایک طرز ہے معروف، اس کے علاوہ بھی آپ اس طرز میں بھی یہ کلام پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے دوبارہ نمبر دیکھتے ہو، زبیر بھائی نمبر بتائیں گے کون سا نمبر ان کے لیے کھولا جائے؟ جی نمبر 4 جی 4 کے پیچھے لفظ دیکھیے، حکومت۔ واہ بھائی واہ، حکومت۔ نور علم و حکمت والے نافذ جاری حکومت والے، نور علم و حکمت والے نافذ جاری حکومت والے، رب کی اعلی خلافت والے، رب کی اعلی خلافت والے، رب کی اعلی خلافت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ بڑا خوبصورت شعر ہے حضرت، حکمت، حکومت، خلافت، واہ واہ، کتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان فرمائی، نور و علم و حکمت والے، نور بھی ہیں، نور والے بھی ہیں، علم بھی ہیں، سراپا علم، واہ علم والے بھی ہیں، اور حکمت کا تو آپ سرچشمہ ہیں سبحان اللہ۔ کہ آپ کی زبان سے جاری حکمت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو حکمت سے معمور ہوتی ہے، حکمت کو آپ کے دہن اقدس سے جا ملتی ہے۔ کیا بات، اور پھر آگے فرمایا نافذ جاری حکومت والے، کتنے خوبصورت یعنی چناؤ ہے یہ۔ سبحان اللہ، نافذ حکومت ہے نبی پاک علیہ السلام کی، ایسی نافذ ہے کسی بادشاہ کی نافذ نہیں ہو، بے شک، دنیا پر ایک خطے پر نہیں، دنیا کے ایک کونے پر نہیں، دنیا کے ایک وطن ایک آبادی پر نہیں، ایک جزیرے پر نہیں، دنیا کی پوری آبادی پر، پوری دنیا پر، پھر انسانوں پر نہیں، جنات پر، صرف ان دونوں پر نہیں، ساری مخلوقات پر، پھر فقط زمین نہیں، افلاک پر، ہر جگہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک حکومت ہے۔ اور پھر کمال، آہا، حاکم رہتا تھا، حکومت رہتی تھی، سبحان حاکم اللہ، جاتا تھا، حکومت گئی۔ بے شک، حضور ظاہری پردہ فرما ہے، اپنی قبر انور میں جلوہ فرما ہے، لیکن آج بھی جاری حکومت ہے، قیامت تک جاری ہو، قیامت تک واہ، جاری واہ، رہنی ہے، اور ایسے ہی جاری بڑھتی جانی ہے، بے شک بے شک، بڑھتی ہی جانی ہے آپ کی حکومت۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کی، نافذ بھی ہے، جاری بھی، ایک پر، اور قیامت تک جاری بھی ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر رب کی سب سے اعلیٰ خلافت والے بھی ہیں کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں جناب آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی صورت میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا سبحان تھا۔ اللہ، بڑے خلیفہ آئے، حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت عیسیٰ آئے، سب سے بڑی خلافت جنہیں نصیب ہوئی جو انا سید ولد آدم یوم القیامہ کا اعزاز لے کر آئے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ذات طیبہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے اب 2 نمبر رہ گئے ہیں، ایک نمبر ہمارے سلیم بھائی بتا کر اس سے لفظ کو دیکھیں اور شعر پڑھیں، پھر آخری نمبر ہمارے زبیر بھائی کے لیے لے جائے گا۔ جی جی سلیم بھائی، 5 یا 6؟ 6 نمبر، چلیں بھائی چھٹی کی نسبت سے 6 نمبر کھولیں ان کے لیے۔ چمک لفظ
सलाम उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। کیا خوب سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. ویسے ہمارا مرادی شعر دوسرا تھا، مگر آپ نے شعر چونکہ لفظ چمک کے ساتھ صحیح پڑھا. ہمارا شعر تھا اس مہک پر شمیم بیز سلام، اس چمک پہ فروغ بار درود. یہ مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا. مگر اعلیٰ حضرت کا جو شعر پڑھا، دیکھیے روشنی جو ہے وہ ظاہر کو روشنی کرتی ہے. آپ کمرے کے اندر بلب جلائیں گے، ٹیوب لائٹ جلائیں گے تو کمرے کا اندر یعنی کمرے کا جو ظاہری حصہ وہ روشن ہو جائے گا، اور جہاں جہاں روشنی ہوگی وہ ظاہر کو روشن کرتی ہے. اندر کے یعنی دل کے اندر، جسم کے اندر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جو چمک ہے، سبحان اللہ، وہ نبی پاک کو اللہ پاک نے ایسا چہرہ نور بار عطا کیا ہے کہ نبی پاک کا مبارک چہرہ جب کوئی تاریک دل جس کے اندر کفر ہے، جس کے اندر شرک ہے، جس کے اندر گمراہی ہے، وہ حضور کے مبارک چہرے کو دیکھ لے تو اس کا دل بھی اندر سے جگمگا اٹھتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. جس سے تاریک دل جگمگا اٹھے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. حضور کو ظاہری رنگت بھی اللہ پاک نے دی ہے، اور یہ جو نورانیت اور روحانیت کمال ہے جس پر نبی پاک کی نظر پڑتی ہے، وہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بن گیا، اور انشاءاللہ نبی پاک کا یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا. اب آخری نمبر رہ گیا ہے، وہ آپ کے لیے حضرت زبیر بھائی شعر لفظ دکھا دیتے ہیں آپ کو. کیا ہے جی؟ مہر نبوت. ایسا شعر پڑھے جس میں آتا ہو مہر نبوت. جی. حجر اسود کعبہ جانو دل، حجر اسود کعبہ جانو دل، حجر اسود کعبہ جانو دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. احمد صاحب اس شعر میں جو الفاظ کی اضافت ہے اسی سے وہ معنی سمجھ میں آئے گا. حجر اسود کعبہ جانو دل، کوئی بیان کیجئے نا. ایک تو حجر اسود کعبے کے اندر ہے، یہ حجر اسود کعبہ جانو دل. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت پر سلام بھیجتے ہوئے بڑے عشقیہ انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک کعبہ وہ ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، جو بڑا تعظیم والا ہے. مجھ سے پوچھو تو ایک میرے دل کا کعبہ ہے، واہ، ایک میری جان کا کعبہ ہے، وہ جو کعبے کا بھی کعبہ، سبحان اللہ. اور وہ کعبہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات طیبہ ہے. اور جس طرح اس کعبہ معظمہ پر ایک حجر اسود ہے، ایک حجر اسود کی مانند گول انڈے نما صورت میں، جیسا حدیث پاک میں روایت ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم اطہر پر ایک مہر نبوت، سبحان اللہ، جو دونوں شانوں کے درمیان تھی. واہ واہ. بڑی خوبصورت تشبیہ، بڑا خوبصورت انداز ہے. کہا کہ میرے کعبہ دل، میرے کعبہ و جان نبی پاک علیہ السلام ہے. ان کی مہر نبوت ایسے جیسے حجر اسود ہوتا ہے، اور اس عظیم مہر نبوت پر بھی اس رضا کا سلام. اور مہر نبوت کی ایسی شان والی، سبحان اللہ، کہ وہ آپ نے فرمایا حدیثوں میں کہ وہ انڈے کی مثل ہے، اور اس پہ معمولی ہلکے ہلکے کالے کالے چمکتے ہوئے بال ہیں، اور اس پر کالے کالے مبارک تل بھی ہیں، جو دیکھنے میں بڑی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں مہر نبوت. اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ مہر نبوت چومنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. اللہ کریم مہر نبوت کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. مہر نبوت ختم نبوت کی دلیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. ہمارا یہ سیگمنٹ الحمدللہ اچھے انداز میں مکمل ہوا. ہمارے دونوں نعت خوانوں نے اشعار کو خوبصورت انداز میں پڑھا، تشریح بھی ہوئی. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. یا نبی سلام علیکہ. احمد رضا بھائی ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ حروف آپ کو دکھائے جائیں گے، اس کے بعد آپ نے پہچاننے کی کوشش کرنی، اور ایک ایک حرف کے آپ نے بتانا ہے. آتا ہوگا تو ہم لگوا دیں گے، نہیں آتا ہوگا تو منع کر دیں گے. آپ کے پاس موقع ہے، آپ اسے مکمل کیجئے
اور اگر آپ پہنچ جائیں تب بھی ایک ایک حرف کر کے پورا کیجیے گا، پھر آخر میں انشاءاللہ اس کا معنی بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی دکھائیے گا آج کس نام مبارک کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی فا، ایسا مبارک نام ہے جس میں فا آتا ہے۔ اب آپ ایک ایک حرف بتائیے۔ جی حضور۔ ناظرین بھی غور کرتے رہیں کیا آ سکتا ہے اس میں۔ ایک دو حرف بول دے غلطی ہوگی نا، نمبر تو کوئی کٹنے نہیں یہاں پر، نہ نمبر بڑھنے ہیں۔ سا، سا، جی سا نہیں آتا اس میں۔ یا، یا بھی نہیں آتا، دو غلطیاں ہو گئی۔ میم، میم آتا ہے۔ ناظرین اب غور کریں آپ، میم اور فا دو آ گئے۔ جی حضور۔ ملانے والے حروف تو آ ہی جاتے ہیں نا جب مرکب ہو تو وہ تو لگا ہی دیں آپ۔ الف لام، الف، دو، اچھا الف، ماشاءاللہ۔ الف شاید ایک سے زائد مرتبہ آئے گا، ایک تو ملانے کے لیے آخر میں آئے گا شاید۔ واہ۔ اور اگلا حرف بھی بتا دیں۔ لام، لام، مرکب میں تو لازمی آتا ہے، ناظرین بھی سمجھتے ہیں اس بات کو۔ تو اب حضور تقریباً 5 حروف رہ گئے ہیں، مشکل ہو گیا۔ جی تھوڑا ایک حرف بتا دوں میں آپ کو، شاید آپ پہنچ جائیں۔ اس میں با آتا ہے، با لگا دیں۔ چلیں جی 2 مرتبہ آ گیا، میں نے آپ کے یوں سمجھے کہ آسانی کر دی۔ اب 4 رہ گئے۔ آپ کے نام میں بھی وہ حرف آتا ہے جو یہاں اگر لگ جائے گا تو شاید اوپر والی لائن پوری ہو جائے گی۔ ہا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، درست بولا۔ ہا لگا دیجئے جی، اب تو پہنچ گئے شاید۔ ایک لفظ اور ہے جو آپ کے نام میں آتا ہے۔ دال، دال نہیں ہے یہاں، دال نہیں آئے گا۔ دال آپ کے نام میں آتا ہے، یہاں نہیں آتا۔ چلیں آخری حرف بتا دیتا ہوں اس کا، حمزہ۔ الف کے بعد حمزہ آئے گا۔ آئی، عین بھی نہیں آئے گا حضور۔ آپ پہنچے زبیر بھائی؟ بتائیں، آپ بتائیں چلیں کون سا حرف آنا چاہیے؟ قاف، دکھائیے گا بھائی، قاف۔ اور ایک اور حرف رہ گیا، وہ بتا دیں۔ را، ماشاء اللہ، درست ہو گیا۔ اب دکھائیے گا یہ مبارک نام کیا ہے، پڑھ کر انشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی سنائیں گے، اس کا نام معنی بھی بتائیں گے، کچھ اس نام کے تعلق سے گفتگو بھی کریں گے۔ جی حضور فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے، آپ کی شان مبارک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے فقراء، فقیر و محتاجوں سے محبت فرمانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاص طور پر فقراء سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطائیں بھی بہت زیادہ ان پر ہوتی، اور خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جسے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، جسے کوئی ہاتھ نہیں پکڑاتا تھا، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا بناتے تھے، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام انہیں اپنائیت دیتے، اور یوں کہ پھر وہ گرویدہ ہو جاتے۔ ایک ایسی شخصیت ہیں، ایک ایسی عظیم ذات ہیں کہ جو فقراء سے اتنی محبت کرتے ہیں، غرباء سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان۔ ماشاءاللہ۔ وہ شعر پڑھ دینا، آتا ہے فقیروں پہ تمہیں پیار، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں میں انہیں پیار کچھ ایسا
خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ یہ کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، نہ کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں۔ اس پہ تو اتنے اشعار ہیں اور محبت کی ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم پورا سلسلہ اس پر کرنا چاہیں پروگرام تو ہو جائے۔ نبی پاک کی غریبوں سے محبت، اور آج بھی فقیروں پر غریبوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انعامات اکرامات یہ جاری ہیں، اور نہ ہی غریبوں فقیروں پہ، امیروں پہ بھی جاری ہیں، تاج داروں پہ بھی جاری ہیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے آقا ہے نا، تو امیر ہو یا غریب سب ان کے در کے سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور، ہائے ہائے ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ سروری اچھی رہے۔ آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 اشعار انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے سیگمنٹ میں ہم شامل کریں۔ پہلے شعر دکھایا جائے گا، اس کی وضاحت احمد رضا بھائی کریں گے، اور پھر نعت خوان اسلامی میں اسے طرز میں پڑھیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ ہر شعر کو الگ الگ طرز میں پڑھا جائے۔ جی دکھائیے گا آج پہلا شعر کون سا ہے؟ جی احمد رضا بھائی، وہ غوث جس کے خوف سے جنات کانپ اٹھیں، اس دافع بلا کو ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خوبصورت وصف لکھا ہے کہ آپ وہ تھے کہ جن سے جنات بھی تھر تھراتے، کانپتے، لرزتے، ڈرتے تھے۔ تفریح الخاطر میں ایک واقعہ لکھا ہے، بغداد میں ایک عالم دین تھے، نماز جمعہ کے بعد اپنے طلبہ رفقا کے ساتھ قبرستان کی طرف گئے تاکہ فاتحہ و دعا کا سلسلہ ہو۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک سانپ دیکھا جو اذیت دینے والا تھا، موذی محسوس ہوتا تھا، تو اسے ان عالم دین نے اپنی لاٹھی سے مار دیا۔ مارنے کے بعد وہاں سے واپسی آئے، اپنے مقام پر، اپنی مجلس پر آئے، اور وہاں آنے کے بعد شاگرد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک ہوا سی اڑی، غبار سی، اور ہمارے استاد صاحب عالم دین جو تھے وہ غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور غائب یوں ہوئے کہ پھر کچھ وقت بعد ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ ایک جانب سے بڑے خوبصورت لباس میں گئے، تو کچھ خاص لباس نہیں تھا، اللہ اکبر، لیکن واپسی میں بڑا پیارا لباس پہنے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ہم نے انہی سے دریافت کیا کہ یہ ماجرا کیا تھا؟ کہا ہوا یوں کہ مجھے یہاں سے جنات اٹھا کر لے گئے اپنے ساتھ ایک جزیرے پر، پھر وہاں سے وہ سمندروں کے سفر پر غوطہ زن ہو کر مجھے ساتھ لے گئے، اور ایک تخت نشین بڑے جن جو کہ جنات کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے ایک بچے کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہاں مجھے پیش کیا اور کہنے لگے، دعویٰ یہ کرنے لگے کہ یہی ہیں جنہوں نے اس بچے کو قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ کیسا الزام مجھ پر لگاتے ہو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو دیکھیں ان کا ایسا خون لگا ہوا ہے۔ تو یہ عالم دین کہنے لگے کہ میں نے تو قبرستان میں ایک سانپ کو مارا تھا جو کہ اذیت دینے والا تھا۔ تو کہا کہ وہ سانپ ہی تھا جو اس جنات کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اللہ اللہ۔ اور سانپوں کو یہ جنات کو طاقت حاصل ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسے علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتاوی حدیثیہ میں کہ، اور اس کی نبی پاک علیہ السلام نے خاص نشانیاں بھی بیان کی ہیں کہ کس کس طرح کے رنگ کے ہوں، پیلے رنگ کے، ان پر دھاریاں ہوں، اس طرح کے کچھ اور بھی اگر ہوں تو انہیں مارا نہ جائے۔ خیر بالآخر اب دعویٰ تھا، ثابت ہو گیا، دلیل مل گئی کہ خون لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں مارنا چاہتا تھا انہیں، مجھے پتا ہوتا میں نہیں کرتا، لیکن میں نے تو ایک موذی سانپ کو مارا تھا۔ صحیح۔ بالآخر اس جنات کے بادشاہ نے قاضی سے کہا کہ دیکھیں خود اقرار ہو گیا، اب تو قصاص ہے، قتل ہوگا یہ بندہ جو کہ عالم دین تھے۔ بالآخر وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکارا، سبحان اللہ، دل میں پکارا تھا، اور جب دل میں پکارا تو سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ گر ہوئے، اللہ اکبر، اور جب جلوہ گر ہوئے تو جنات کا بادشاہ کانپ اٹھا، واہ 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 واہ، اور کہا کہ نہیں چھوڑ دو انہیں، سبحان اللہ، یہ تو غوث والے، واہ واہ، یہ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں۔ بالآخر
کہا کہ غوث پاک کے صدقے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، سبحان اور کہا اللہ۔ کہ اب تم ہی خود انہیں کفناؤ، ان کا جنازہ پڑھاؤ، اور پھر جو شان ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم عزت کرتے ہیں اس کے مطابق تم جو چاہو یہاں سے حلہ زیب تن کرو، واہ، واپس چھوڑ آئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصف ہے کہ جنات کیا، جنات کے بادشاہ بھی آپ سے کانپتے سے ڈرتے تھے اللہ اللہ، کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے شان دی تھی، اس کا ذکر یہاں۔ ماشاء اللہ جی۔ وہ غوث جس کے خوف سے جنات کانپ اٹھے، وہ غوث جس کے خوف سے جنات کانپ اٹھے، جنات کانپ اٹھے، وہ غوث جس کے خوف سے جنات کانپ اٹھے، اس دافع بلا کو ہمارا سلام ہو، اس دافع بلا کو ہمارا سلام ہو، ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ سب اولیاء کی گردنیں زیر قدم ہے خم، سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو۔ جی شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضیہ میں اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد حضور غوث پاک سے پہلے امام حسن عسکری اور آپ کے بعد امام مہدی تک، ان کے درمیان سب سے بڑے غوث جو ہیں وہ ہمارے غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب سے بڑا مقام ہے۔ اور پھر سب اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، خم ہیں، جھکی ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں نا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وحدۃ الاسرار میں اس بات کو بیان کیا ہے، کہا کہ ایک بار شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں بڑی کثرت سے حضور کا دیدار ہوتا تھا، سبحان اللہ، کیسے خوش بخت تھے نا، کیا بات۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ جی آپ کے نواسے ہیں، یوں کہتے ہیں شیخ عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک یوں فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سچ کہتا ہے، سبحان اللہ، وہ کتب الاقطاب ہے، تمام اقطاب جتنے بھی کتب ہیں ان سب سے بڑھ کر وہ کتب ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی تائید میں ارشاد فرمایا۔ تو اسی کا ذکر یہاں ارشاد فرماتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ جو غوث پاک اتنی شان والے کہ جن کا مبارک قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، واہ واہ، تو وہ ان پر ہمارا عقیدتوں بھرا سلام۔ ماشاءاللہ جی۔ زبیر بھائی، سب اولیاء کی گردن زیر قدم ہے خم، سب اولیاء کی گردن زیر قدم ہے خم، سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو، سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو۔ آئیے ایک شعر اور لے لیتے ہیں۔ جی دکھائیے گا شعر۔ چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، سر تاج اتقیاء کو ہمارا سلام ہو۔ یہاں سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روشن ضمیر دستگیر کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ پیدائشی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے۔ جب یکم رمضان بروز پیر صبح صادق غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تو ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اور جب یہ کوئی ماہ سیام تھا، ماہ ولادت آپ کا ماہ رمضان تھا، تو رمضان کے مہینے میں آپ نے سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک دودھ نہ پیا، اور جیسے افطاری کا وقت آیا تو اس کے بعد آپ نے دودھ نوش کیا۔ تو اسی بات کا ذکر کیا گیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی ماہ سیام کا اکرام کیا۔ چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، سر تاج اتقیاء کو ہمارا سلام ہو۔ جی اس شعر کو طرز میں پڑھ دیں۔ چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، چھوڑا ہے ماں کا دودھ
سیام میں سرتاج عطیہ کو ہمارا سلام ہو سرتاج عطیہ کو ہمارا سلام ہو۔ میں چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا. آئیے ہم گلدستہ درود و سلام کی طرف بڑھیں گے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. بخش دو جو چیز چاہو تم ہی محبوب خدا ہو. بخش دو جو چیز چاہو تم ہی محبوب خدا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آئیے مل کر ہم بھی کہتے ہیں میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ.